جی السلام علیکم جی، میرا نام محمد رزاق ہے۔ میرے فادر کا نام محمد نواز ہے۔ بچپن میں نے اپنی تعلیم جو بیسک تعلیم ہے، ہم لوگ وال سٹی کے رہنے والے ہیں، اندرون شہر میں، وہیں پہ ہمارا جو بیسک اسکول تھا، سرکاری اسکول تھا، وہاں سے میں نے اپنی تعلیم لی۔ اس کے بعد میں نے اس کو جب میں آگے میٹرک کے بعد آگے گیا تو میرے لیے تھا کیریئر چننا، تو میرے پیرنٹس کا تھا کہ کوئی ٹیکنیکل سائڈ پہ جانا چاہیے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کو یہ تھا کہ جی آپ ٹیکنیکل سائڈ پہ جائیں، تو میں نے 3 ایئرس ڈپلومہ کیا آرکیٹیکچر میں۔ وہ 90 کا بیچ تھا میرا، 3 ایئرس ڈپلومہ آرکیٹیکچر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنی جاب کو سٹارٹ کر لیا۔ اس دوران میں نے جب اپنی جاب کو، یہ انٹرنشپ کو سٹارٹ کیا، تو مجھے آرکیٹیکچر کے بارے میں بہت اچھی انفارمیشن ملی، اور مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یار آرکیٹیکچر جو ہے ایک اچھی فیلڈ ہے۔ تو دین میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پھر میں نے نیشنل کالج آف آرٹس چلا گیا۔ وہاں پہ میرا 97 کا بیچ تھا۔ میں نے وہاں سے گریجویشن کی اپنی آرکیٹیکچر کی، اور میں اگر کہوں تو میرے آرکیٹیکچر میں جو بیسک یا میری فیلڈ کے اندر یا میری کامیابی کے اندر بیسک رول میرے پیرنٹس کا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا، بہت سپورٹ کیا، اور ہمیشہ سے ان کا یہ رول رہا کہ آپ کچھ بنو، کچھ کرو اور کچھ حاصل کرو۔ اور ٹیکنیکل سائڈ پہ جانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ کے ہاتھ میں ہنر ہو۔ تو انہی کی وجہ سے میں گیا، اور انہی کی سپورٹ سے، اور انہی کی آج دعائیں بھی انہی کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے فادر اور میرے مدر دونوں کی اس میں بڑی اچھی میری دعائیں ہیں، اور میں ان کے لیے یہ خود بھی دعا گو ہوں کہ جی کیا بیسیکلی کچھ ہم تو ان کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن ان کی سپورٹ سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایز سچ میرے کوئی تعلیم یا اس کے علاوہ بہت زیادہ کوئی مشاغل تو نہیں تھے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ نالج باقی چیزوں کے بارے میں حاصل کرنا، یہ مجھے ہمیشہ سے رہا ہے کہ آرکیٹیکچر کے ساتھ ساتھ مجھے باقی چیزوں کا بھی نالج ہونا چاہیے، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور چیزیں ہوں، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو ان کے حساب سے ہمیں سارا نالج ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ آتا ہے اپنا گھر ڈیزائن کرنے کے لیے، اپنی بلڈنگ کے لیے، اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، تو ہمیں جب اس کے کیریئر کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں زیادہ اچھا نالج ہوتا ہے تو ہم اس کا وہ پروجیکٹ زیادہ بہتر طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ میں اس کو نہ کیسے اس چیز پہ لے کے جاؤں اور کیا اپنا سارا اس پہ کروں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے اپنے کیریئر کے دوران یا میں جب اپنا سٹارٹ کیا تو میں نے اپنے سٹارٹ کو بیسیکلی جاب سے سٹارٹ کیا، اور میں نے ہمیشہ لمبی اننگ کھیلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ میں شارٹ اننگ کھیلنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں ایک ہی بندے کے پاس گیا اور میں نے وہاں پہ تقریباً 11 سال گزارے۔ طارق بیگم کا نام ہے، آرکیٹیکٹ ہیں۔ تو ڈیورنگ مائی ڈپلومہ میں نے ان سے جاب سٹارٹ کر دی تھی، اور 11 سال گزارے۔ 11 سال میں نے ان سے بہت سیکھا، بہت ساری پلاننگ سیکھی، بہت ساری ڈیزائننگ کی چیزیں سیکھیں، اور اپنے آپ کو ایک اچھا پریکٹیکل آرکیٹیکٹ کیسے بنایا جاتا ہے، میں نے ان سے سیکھا۔ 11 سال کی جاب کے بعد پھر میرا ایک سوئچ اوور آیا کہ میں جب ڈگری پاس کر چکا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں انٹیریئر والی سائڈ پہ کافی ویک ہوں۔ آرکیٹیکچر میرا اسٹرانگ ہے، بٹ انٹیریئر کے سائڈ پہ تھوڑا سا ویک ہوں۔ تو مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ دونوں فیلڈس، ایک اچھا آرکیٹیکچر اور انٹیریئر دونوں کے کمبینیشن سے بنتا ہے۔ تو میں عطاء الرحمان صاحب ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر ہیں، ان کے ساتھ چلا گیا۔ تقریباً 12 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ اب یہ 12 سالوں میں نے آرکیٹیکچر کے تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے انٹیریئر کے بھی بہت پروجیکٹس کیے، اور ان سے میں نے بہت سیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ دونوں استاد، انہوں نے مجھے سکھانے میں بہت کلیدی رول پلے کیا، اور میں ان دونوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں کی وجہ سے میں آج ایک اچھا آرکیٹیکٹ یا اچھا انٹیریئر ڈیزائنر کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ سے جو میری کوشش رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ میں ایک کمپلیٹ آرکیٹیکٹ بنوں جس کے پاس پوری نالج ہو اپنے آرکیٹیکچر کے ریفرنس سے، یعنی آپ ایک پریکٹیکل ڈیزائن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں کی۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے بعد جب میں اپنی آلموسٹ ہمیں 22-23 سال بعد
پھر میں نے اپنے آپ کو نا یہ فیل کیا کہ اب مجھے اپنا آفس ایک علیحدہ سے اسٹیبلش کر لینا چاہیے. تو میں 23 سال بعد جا کے اپنا آفس ڈیولپ کیا. اچھا, آپ نارملی کہتے ہیں کہ جی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں یا کیا چیزیں ہیں. آج کل میں نے نا ان کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ بہت شارٹ اننگ کھیلنے کے آتی ہیں. سال 2 سال بعد ہی نا وہ اکتا جاتے ہیں, میکسیمم 2 سال 3 سال, اس سے زیادہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی کسی ایک جگہ پہ لمبے عرصے تک وہ جاب نہیں کر سکتے. اچھا, ہوتا کیا ہے اس سارے پروسیس سے کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے اس کی انوائرمنٹ سیکھتے ہیں, اس سے تھوڑا سا حاصل کرتے ہیں, اور ابھی صرف سمجھ لیں کہ اس کی ABC پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سوئچ اوور کر جاتے ہیں. تو کبھی بھی ساری زندگی وہ آپ GHIJ یا Z تک نہیں پہنچ پاتے. وہ کہیں پر بھی پورا گریسپ نہیں کر پاتے کہ ہمیں پوری چیز سیکھنی ہے تو کسی ایک ایکسپیرینس بندے سے ہم وہ ساری چیزیں حاصل کریں. وہ 2-3 سال بعد 4 سال بعد جب وہ سوئچ اوور کر جاتے ہیں تو وہ آگے سے پھر زیرو سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. دیٹس وائی ابھی بہت اچھے آرکیٹیکٹس پروڈیوس نہیں ہو رہے. ریزن یہی ہے کہ شارٹ پلاننگ. تو اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ کے یہ کالجز کیا کر رہے ہیں, تو کالجز یونیورسٹیز میں بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھانے بھی جاتا رہا ہوں. بہت ساری یونیورسٹیز میں نے جیوریز بھی دی ہے, اور جس میں اسپیریٹ بھی ہے, NCA بھی ہے, پنجاب یونیورسٹی بھی ہے, جن کی فائنل ایئرس کی جا کے میں جیوریز کرتا ہوں. تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ ڈیزائن پہ نہیں ہے. یعنی آپ تھیوری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور تھیوری ٹھیک ہے, نالج ہونی چاہیے, ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے, بس اس نالج کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا جی. اگر آپ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہی نہیں جانتے, وہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ پیپر پہ اتار ہی نہیں سکتے, تو پھر اس ڈیزائن کا یا اس تھیوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو اپنے جو جتنی چیزیں ہیں نا اس کو پریکٹیکلی, ہماری پریکٹیکل فیلڈ ہے. ہماری فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ آپ صرف پڑھیں اور بس پڑھیں اور آگے پڑھا دیں. ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ جو بھی لائن ہم ایک لگاتے ہیں نا جی, وہ لائن اپنی پوری ایک سٹوری رکھتی ہے. اس سٹوری کو پیپر پہ امپلیمنٹیشن ہونا ہے اور آن سائٹ امپلیمنٹیشن ہونا ہے. تو اگر ایک آرکیٹیکٹ اس کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جی میں نے جو لائن میں لگا رہا ہوں وہ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور یہ دونوں اوپر نیچے آ رہے ہیں تو ان کی دیواروں کے اوپر دیواریں آنی ہیں, وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کیا کرتے تھے, ہم گراؤنڈ فلور ڈیزائن کرتے تھے تو ہم اس کے اوپر بٹر پیپر لگا کے پھر فرسٹ فلور ڈیزائن کرتے تھے. تو ہماری ہمیشہ سے دیواروں کے اوپر دیواریں آ رہی ہوتی تھیں, شفلنگس کم سے کم ہوتی تھیں, پریکٹیکل ایک ڈیزائن بنتا تھا, اور اسٹیٹکس بھی تھی اور انوویشن بھی تھی. آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا, نیچے کچھ بن رہا ہے اوپر کچھ بن رہا ہے, جو کہ بالکل بھی نہیں ہوتا, اور بعد میں اسٹرکچر والا اس کو فیل کر دیتا ہے. اسٹرکچر والا نہیں کرے گا تو ٹھیکیدار کر دے گا. تو کہیں نہ کہیں وہ اس میں کمی رہ جاتی ہے. آپ کا اچھا ڈیزائن وہی ہوتا ہے جب آپ کو اسٹرکچر کی, الیکٹریکل کی, پبلک ہیلتھ کی, انٹیریئر کی اور کمپلیٹ آرکیٹیکچر کی, یہ سب کی نالج ہو. آپ تبھی ایک اچھے آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں, جو لائنز آپ لگا رہے ہیں, جو رومز آپ ایک سائز ہے بنا رہے ہیں, اس سائز کے اوپر وہ ساری بلڈنگز کھڑی ہونی ہیں. جو بھی کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس پیسہ ہے یا اس کے پاس شوق ہے یا اس کی خواہش ہے, بٹ وہ ٹیکنیکل نالج نہیں رکھ رہا. نیٹ نے اس کو تھوڑا سا ایز آؤٹ تو کر دیا ہے, بٹ اس ایز آؤٹ میں وہ صرف تصویریں دیکھ رہا ہے, اور اس تصویروں کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کو اس کو نہیں پتا. دیٹس وائی وہ آپ کے پاس آیا. وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ جی مجھے آپ میری خواہشات کو, میرے ڈریمز کو آن سائٹ ڈیلیور کر دیں. اب آپ اگر اس کے ڈریمز کو ڈیلیور ہی نہیں کر پاتے تو آپ کا ایز اے کنسلٹنٹ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو ہمارے اب کے آرکیٹیکچر کریکولم ہے, اس میں ایک اسٹوڈنٹ ایک بنی ہوئی چیز کو دیکھ کے کاپی نہیں کر سکتا. یعنی اس کے لیے اپنا نیا بنانا تو دور کی بات ہے, کسی اچھے آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن ہو سکے جی اسے کاپی کر دے, وہ کاپی بھی نہیں کر سکتا, وہ اس ڈیٹیلنگ کو پکڑ نہیں سکتا. حالانکہ اچھا آرکیٹیکٹ بننے کے لیے پہلے آپ یہ سیکھیں کہ جو اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیلنگز ہیں کیا,
کیسے کسی نے وہ ڈیزائن کیا ہے, کیسے پروپورشن سیٹ کی ہیں, وہ پروپورشن ساری سیٹ کریں. جب آپ کو کسی کے ڈیزائن کو سمجھنا آ جائے گا, اس کی پروپورشن سیٹ کرنی آ جائیں گی, تو پھر آپ خود اپنا بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. دیٹس وائی کیا ہوتا تھا کہ جو پرانے آرکیٹیکٹس ہوتے تھے وہ کسی سینئر آرکیٹیکٹ کے پاس 10 سال 15 سال لگاتے تھے, اس کے انڈر شیلٹر کام کرتے تھے, اور انڈر شیلٹر کام کر کے اس کے ڈیزائن کو آگے چلاتے تھے, تو وہ سیکھ جاتے تھے کہ اچھا پروپورشنل ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی وہ ایک ایریا جو ہے نا بہت مسنگ ہے. اور اس میں نا میں آپ کے جو ہیں جتنی بھی اسٹڈی ہے یا جتنا بھی ہمارا یہ سسٹم ہے, اس میں ایک چیز بڑی غلط ہوئی ہے جو کہ پچھلے کوئی 8-10 سال سے مے بی مور دین دس ہوئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ٹائمنگس چینج ہوئی ہیں. ہمارے ٹائم پہ 6 days a week ایجوکیشن ہوتی تھی, سیٹرڈے آن ہوتا تھا, بٹ ہم لوگ 8 بجے سے لے کے 2-2:30 بجے تک ہماری کلاس ہوتی تھی, اور جتنے پروفیشنلز تھے وہ سارے جا کے اپنی فرسٹ ایئر سے یا سیکنڈ ایئر سے جا کے انٹرنشپس کرتے تھے, اور وہ انٹرنشپس میں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ کسی پریکٹیکل آرکیٹیکٹ سے یا ڈیزائنر سے سیکھ رہے ہوتے تھے. تو ان کے کام میں ایک پختگی آ جاتی تھی. اب وہ پختگی نہیں ہے, کیونکہ وہ آتے ہیں 5 سال کے بعد. 5 سال جب پورے گزر جاتے ہیں, جب وہ پھر مارکیٹ میں آتے ہیں, تو جو آگے ان کا امپلائر بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار آپ کو کام کیا آتا ہے. ان کو کام آتا نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے تو وہ سیکھا ہی نہیں ہے. اب ٹائمنگ ہو گئی ہیں جی 9 سے یا 8 سے 5 بجے تک. اب 5 بجے کیسے کوئی اسٹوڈنٹس نکلے گا اور وہاں سے آ کے کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاب کرے گا. 5-6 بجے 7 بجے کے قریب آفس بند ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تو وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ انٹرنشپ کر سکے. ایک اکیلے سیٹرڈے کے لیے تو کوئی کسی کو نہیں رکھے گا اپنے پاس. تو یہ ٹائمنگ والا ایشو بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے نیو بریڈ کو, جتنے بھی آپ کے انجینئرس, آرکیٹیکٹس, ڈیزائنرز یا اور کوئی بھی ٹیکنیکل فیلڈ ہے, ان کو اگر آپ نے اچھا آرکیٹیکٹ یا اچھا ڈیزائنر یا اچھا انجینئر بنانا ہے, تو ان کی ٹائمنگس کو ایسے لے کے جائیں کہ وہ ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز انٹرنشپ کر سکیں. اب اس کا اس اسٹوڈنٹ کو بھی بہت فائدہ ہے. ایک تو وہ سیکھ رہا ہے, اور ڈیورنگ اسٹڈیز اس کے اندر وہ نہیں ہوتا کہ بھائی میں آرکیٹیکٹ ہوں یا میں ڈیزائنر ہوں تو مجھے کم سیلری بھی مل رہی ہے تو خیر ہے, یا میں ڈرافٹسمین سے بھی سیکھ رہا ہوں تو خیر ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایگو کا معاملہ نہیں ہوتا. جب وہ فائنل ایئر کراس کر جاتا ہے, اب اس کے ایگو کا بھی معاملہ آ جاتا ہے اور گھر کا پریشر بھی آ جاتا ہے. اب دے وانٹ کہ جی اچھی سیلری ملے. اب اچھی سیلری اس کو اس لیے نہیں ملتی, اس کو کام نہیں آتا ہوتا. تو آپ نے تو پورا ایک سسٹم ہی خراب کر دیا نا, پورے سسٹم کو خراب کر دیا, یعنی سیٹرڈے آف کر کے اور 5 بجے کی کلاسز کر کے. اب وہ لڑکے نے یا لڑکی نے اگر ڈیورنگ ہز اور ہر اسٹڈیز انٹرنشپ کی ہو اور کو 5-6 مہینے بھی انٹرنشپ کی ہو نا, تو وہ سیلری پہ آ گئی ہوتی ہے. اور سیلری کے بعد جب وہ پاس آؤٹ ہو کے نکلتی ہے یا نکلتا ہے, تو اس کے پاس ایک بڑی ہینڈسم سیلری والی جاب ہوتی ہے. اس کو وہ 2-3 سال بعد میں رگڑا نہیں کھانا پڑتا, جو رگڑا اس کو ڈیورنگ اسٹڈیز لگ جاتا ہے, اور اس وقت وہ پالش ہو گیا ہوتا ہے. تو یہ کیریئر کا اتنا بڑا بلنڈر ہے, اتنا بڑا بلنڈر ہے, جس نے آج ہمیں پریشان کیا ہوا ہے کہ آج ہم لوگوں کو ہائر کرنے جاتے ہیں, اتنا وہ جی پی اے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, یہ مارکس ہمارے یہ ہیں, ہمارا یہ سسٹم ہے. ان سے کہیں نا جی آپ 5 مرلے کا گھر ڈیزائن کر لیں, ان کو 5 مرلے کا گھر ڈیزائن نہیں کرنا آتا. 5 سال کی ڈگری کر کے آ رہے ہیں. تو اس چیز کو خدا را ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے پروفیشنلز کو بچانا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کو رٹو طوطے کی بجائے اگر آپ ان کو پریکٹیکل آرکیٹیکٹ بنانا چاہتے ہیں, پریکٹیکل ڈیزائنر, پریکٹیکل انجینئر یا پریکٹیکل کوئی اور بھی فیلڈ میں ہے بنانا چاہتے ہیں, تو ان کی ٹائمنگز کو اس طرح سے لے کے آئیں کہ ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز وہ انٹرنشپ کر سکیں. اچھا جی, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کون سے واقعات ایسے ہیں جس نے مجھے متاثر کیا. میں نے بیسیکلی اگر میں اپنی لائف کی بات کو کروں تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے چلتے ہیں کسی بھی چیز میں, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہیں, آپ کو یہ شعور ہوتا ہے کہ بھائی جو میرا رزق ہے وہ مجھے ملنا ہے, تو آپ کو کبھی کوئی ڈیسیو نہیں کر پاتا.
یہ سیدھی سی بات ہے. میں اپنے تمام آرکیٹیکٹس برادری کو یا کسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پروجیکٹ آپ کی قسمت ہے وہ آپ کو ہی ملنا ہے، وہ کوئی اور نہیں لے سکتا. اور جو پیسہ آپ کی قسمت میں وہ آپ کو ہی ملنا ہے، وہ کوئی اور نہیں لے سکتا. تو جب ہمارا یہ توکل ہو جاتا ہے نا جی، تو آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی پوری لائف میں کہ جو چیز میری قسمت میں ہوتی ہے وہ مجھے ملتی ہے، لازمی ملتی ہے. تو آپ کا توکل ہونا چاہیے. میں نے اپنے اسکول کالج لائف میں بھی یہ دیکھا، میں نے اپنے پروفیشن میں بھی یہ دیکھا کہ میں جتنی توکل رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پہ. ہاں توکل ضروری ہے، بٹ توکل کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں. محنت والا پارٹ آپ کا اپنا ہے. آپ نے لا کے خود بڑا نہ مت بنیں. خود بڑا بننے کے لیے خود بڑا بنیں. خود اپنے اندر وہ گٹس پیدا کریں کہ کوئی آپ سے اوپر نکل ہی نہ سکے. دیر از آلویز اسپیس آن دا ٹاپ. لوگ اوپر نکل سکتے ہیں اگر وہ زیادہ محنت کریں گے. چیٹنگ سے کوئی نہیں نکلے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چیٹنگ سے آپ سے کوئی آگے نکل سکتا ہے، نہیں، وہ وقتی طور پہ نکلے گا. اس کی بڑی شارٹ ٹائپ کی نا سکسیس ہوگی اور بڑی جلدی وہ ڈاؤن آئے گا. جو صحیح لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، آپ دیکھیں چاہے کووڈ آ جائے، چاہے کچھ جنگ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ ان کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. کم ہو جائے زیادہ ہو جائے ایک علیحدہ بات ہے، بٹ ان کا سسٹم چلتا ہے، کبھی فارغ نہیں ہوتے. کیونکہ وہ ٹرو پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہ اپنے سسٹم کو خود سے سیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ سے کہوں گا. اچھا، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ترقی یافتہ ملکیں جو کیسے ہیں، وہ جو قومیں ہیں وہ کیسے آگے نکل گئیں. دیکھیں، اس پہ تو میرا بڑا پکا بلیو ہے. وہ اس لیے بلیو ہے کہ ان کا ورکنگ آرس ہوتے ہیں. اگر وہ 9 to 5 ہے نا یا 9 to 6 ہے نا، تو وہ 9 to 6 ورکنگ آرس ہیں. اس میں جو لنچ بریک ہے اگر وہ آدھے گھنٹے کی ہے تو وہ آدھے گھنٹے کی ہے. وہ کبھی اپنی لنچ بریک کو کھینچ کے لمبا نہیں لے جائیں گے. ٹائمنگ کے ایکوریٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ بظاہر ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں، یعنی وہ 9 to 5 میں ہم سے زیادہ پروگریس دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہمارے جیسے 9 to 9 کام کر کے وہ پروگریس نہیں دے رہے ہوتے. کیوں؟ ڈیورنگ دیئر ورک وہ مینٹلی حاضر نہیں ہوتے. کام کے وقت ان کو فیملی یاد آ رہی ہے، یا ان کو دوست یاد آ رہے ہیں، یا ریلیکس بیٹھے ہیں، یا ٹائم کل کر رہے ہیں. یہ چاہے باسز ہیں یا چاہے امپلائیز ہیں، جہاں پر بھی آپ اپنے کام سے سنسیئر ہو جاتے ہیں کہ بھائی 9 to 6 میرا ورکنگ آور ہے، اس دوران کوئی اور چیز نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد میرا فیملی ٹائم ہے، میں اپنے فیملی ٹائم کو پورا انجوائے کروں گا. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت آگے پیچھے آپ وائلیشنس کر سکتے ہیں، بٹ روٹین نہیں ہونی چاہیے آپ کی. آپ اپنے کام کو اس سے لو کریں نا. جب وہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ آپ دیکھیں کہ ان کا اگر ٹائمنگ 9 بجے کا ہے تو 9 بجے ٹھک کر کے وہ اپنے کمپیوٹر کو آن کر کے بیٹھے ہوں گے، اور اس دوران وہ کوئی چٹ چیٹ نہیں کر رہے، کوئی کالز نہیں لے رہے، کوئی اس کے دوران کوئی چیز نہیں کر رہے، تو وہ آگے نکل گئے ہیں. ہم اگر اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہیں تو ہم آگے نہیں نکل سکتے. ہمیں پہلے اپنے آپ سے سنسیئر ہونا چاہیے. سم ٹائم ہم لوگ مذہب کو ڈال بنا لیتے ہیں، سم ٹائم اب معمولی سی بیماری کو ڈال بنا لیتے ہیں، سم ٹائم کوئی بھی سوشل ایشو کو ڈال بنا لیتے ہیں، اور ہم اپنے کام سے سنسیئر نہیں ہوتے. جب آپ اپنے کام سے سنسیئر ہیں آپ گرو کریں گے. دیٹس مائی پوائنٹ. تو پاکستانی ہو یا دوسری قومیں ہوں، دوسری قومیں بھی تو ایسے آگے نکلی ہیں نا، تو ہمیں بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے. اچھا جی، کون کون سے ملک میں گیا ہوں؟ بیسیکلی میں نے سعودی عرب عمرہ کر کے آیا، اور اس کے بعد میں نے ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، دبئی، اس طرح کے ملکوں میں نے گیا ہوں. اور میں نے جو بھی دیکھا ان سارے کنٹریز میں، چاہے وہ دبئی ہو یا سعودی عرب ہو یا یہ ہانگ کانگ ہو، وہ لوگ بھی بڑے ایکوریٹ ہیں. اگر ٹریفک کی وائلیشن وہ نہیں کرتے. آپ نے اگر جہاں پہ روڈ کراس نہیں کرنی وہ نہیں کرتے، جہاں پہ آپ کا سگنل لگا ہے وہ سگنل نہیں توڑیں گے. تو وہ قومیں اسی لیے ترقی کر گئی ہیں اور ایکوریسی سے چل رہے ہوتے ہیں. تو حالانکہ ہم مسلم ہیں، بٹ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے ایسے مسائل ہیں کہ ہم
کہنے کو مسلمان ہیں، تو اعمال سے مسلمان ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے. نام سے مسلمان ہونا تو اچھی بات ہے، یہ تو ہماری لک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا تو ہم مسلمان ہو گئے. ادروائز اگر آپ کے اعمال مسلمانوں والے ہیں، اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو چیٹ نہیں کرتے، کسی کا زیادتی نہیں کرتے، کسی کا پیسہ نہیں مارتے، یا کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور وہی چیزیں ہیں کسی بھی قوم کی سکسیس کے لیے. اچھا، میں متاثر تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بہت سارے لوگوں سے متاثر بھی ہوں، اور ان میں میرے ٹیچرز بھی ہیں، ان میں سے آرکیٹیکٹس بھی ہیں، نیر صاحب ہیں، ان کا بڑا اچھا کام ہے. اس کے علاوہ آپ بہت سارے ایسے، میں ایسے نیم شاید بہت سارے لوگوں کو نہ دے سکوں. سب سے پہلے تو میں اپنے پیرنٹس سے متاثر ہوں، پھر جو صوفیزم ہے اس سے تھوڑا سا متاثر ہوں کہ جی کیا اس میں مذہب کے بارے میں تھوڑا سا رجحان ہوتا ہے، اپنے کام کے بارے میں رجحان ہوتا ہے. تو اس طرح سے میری چیزیں، میں تھوڑا سا سوچنا چاہتا ہوں کہ چیزوں کے بارے میں، یا کیا چیزیں ہیں، کیسی چیزیں ہیں. میں ایک آؤٹ آف دی باکس تھوڑا سا جانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ چیزیں ذرا ہٹ کے ہونی چاہیے، اور کام میں بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے. اچھا، جو مشکلات آئیں مشکلات دیکھیں ہمیشہ سے آپ کو آ رہی ہوتی ہیں، چاہے آپ ڈیورنگ اسٹڈیز ہوں یا چاہے آپ اپنا آفس کھول کے بیٹھے ہوں. مینجمنٹ یا ایکوریسی، یہ مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یار میں جب اپنے آفس میں بھی ہوتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایکوریسی ہونی چاہیے. آپ کی چیزیں جو ہیں نا، ایک تو ٹائم مینجمنٹ ہوں، دوسری چیزیں مینجڈ فارم میں پڑی ہوں. تو نارملی مینج فارم میں رکھنے کے لیے نا مجھے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. میں چیزوں کو سیدھا کرتا ہوں، بچے پھر ہلا دیتے ہیں. تو خیر ان کو سکھا رہا ہوتا ہوں کہ یار جتنا آپ ایکوریسی سے چلو گے، جتنا زیادہ آپ چیزوں کو مینج کر کے رکھو گے، اتنا زیادہ آپ کا ٹائم سیو ہوگا اور آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے اس پہ. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی جو ہماری یہ تنظیمیں ہیں، جو آئی اے پی ہے یا پی کیٹ پی ہے، یا یہ کیا کر رہی ہیں، سوری ان کو بھی بہت کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بھی میں آج تک جو چیزیں دیکھی ہیں کہ ہمیں اس طرح آرکیٹیکٹس کے لیے کوئی ایسچ رولز کے ریفرنس سے چیزیں نہیں نظر آتی. ہمیں زیادہ تر یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جی کوئی سیمینار کروا دیں، کوئی ڈنر کروا دیں، یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں. جو پراپرلی آنے والی بریڈ ہے، اس بریڈ کے لیے کوئی کام کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. کہ جو پریکٹیکل آرکیٹیکٹس ہیں ان کی اٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے، ان کو کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے، آسانیاں کیسے ہو سکتی ہیں، فیس کے معاملات میں کیسے ایک ریگولرائزیشن لائی جا سکتی ہے، یا بہت ساری چیزیں. تو خیر میں اس طرح کی پالیٹکس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کام کرنا چاہیے ان کو. اینی وے تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی آپ کا، اور ہوپ فلی کہ اس کو آپ جو ہے نا پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلیں گے اور کام چلیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اپنی بیسٹ دینی ہے، بٹ کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، یعنی کسی کو نیچے